محراب ہوا یہ تھا جناب زکریا علیہ السلام، حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم، دنیا جہاں کی 4 افضل و اعلیٰ مرتبے و مقام والی عورتوں میں سے ایک ہے۔ آپ کی والدہ کا نام تھا حنا، حضرت مریم کی والدہ کا نام تھا حنا، باپ کا نام تھا فاقوزہ، وہ بھی بوڑھے ہو گئے۔ ایک دن چڑیا کو دیکھا، حضرت مریم کی والدہ حضرت حنا نے چڑیا کو دیکھا اپنے بچوں کے ساتھ دانا چن کا اسے دے رہی، وہ شفقت، وہ محبت، وہ پیار، وہ انداز دیکھ کر دل بھرا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار تو اولاد دینے پہ قادر ہے، تو دے سکتا ہے نا مہربان رب، اولاد دے، میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ ساری قرآن پاک سورہ عمران کی آیات پاک، اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ ہم نے تو بڑی منتوں سے، تعویذ گردوں سے، بڑی دعاؤں سے بیٹے لیے ہیں امریکہ کے لیے، ہم نے دین کے لیے رب سے اولاد مانگی نہیں، اس کو وہاں بھیجیں، اس ملک چلا جائے گا، اس ملک چلا جائے گا، بڑی کوٹھی ہوگی، بڑی کار ہوگی، بڑی شان و شوکت ہوگی، لحد میں عشق رخ شاہ کا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری قبر کا چراغ حضور علیہ السلام کی محبت کی شمع دل میں جلا۔ یہ کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت مریم عطا کر دی۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ پریشان ہوئی کہ خدمت کے لیے تو لڑکا چاہیے تھا، اللہ نے لڑکی دے دی ہے، بیٹی دے دی ہے، لیکن نظر مانی تھی، نظر مانی تھی۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت پناہ میں شیر خدا ہے، علی مرتضیٰ ہے، فاتح خیبر ہے، حسن و حسین کے ابا جان ہے، حقا حسین پاک کو بخار ہے، حسین پاک کو بیمار ہو، بخار ہو۔ میرے قریب نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے حضور روزوں کی منت مان، اللہ میرے بیٹے کو شفا دے۔ یہ سورہ دہر 29 پارے پڑھ لینا، سورہ دہر 29 پارے۔ ہم نے تو کبھی بیماری میں پھر بھی جھکنے کی، اللہ کے حضور کبھی سوچا بیمار ہو جائیں، یا اللہ ہم کسی غریب کو دیں گے، کسی یتیم کو دے دے، مہربانی کر دے، خانہ خدا میں دے دیں گے، مہربانی کر دے، کسی طالب علم کو دے دیں گے، مہربانی کر دے۔ نا نا، یہ تو ہم نے کنجروں کے لیے دولت اکٹھی کی ہے نا، ہم نے ان پہ پھینکنی ہے شادیوں پہ، ہاں جی، ان پہ پھینکنی ہم نے شادیوں پہ، اور اپنی بیٹیوں کو ننگا نچانا ہے، نچلی ساری رسمیں دین کی رہتی ہیں، اللہ یاد ہو گئی، نظر مان لی۔ ہم نے کیا سوچا؟ غور کریں، میں ایک بات پہ آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، بڑی گہرائی میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے
نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنا عمل کیا تھا، قرآن کریم کی تعلیم کیا ہے؟ ذرا قرآن پڑھیں نا، ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم دوسرا پارہ تیسرا رکوع کھولے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جب کوئی محبوب خدا علیہ السلام کو پریشانی آتی، اللہ کے محبوب علیہ السلام دو گانا ادا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں دو نفل پڑھ کر اپنے دامن کو اس کی بارگاہ میں پھیلا دیتے، اپنے ید اللہ والے رسالت کے گورے گورے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے، مالک کرم نوازی کرتے۔ یہ طریقہ آج امت کیوں بھول گئی؟ واپس آئے، دین میں کامیابی ملے گی۔ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہ، اچھا زکریا علیہ السلام نے دعا کی، دیکھا کہ حضرت مریم اپنے عبادت خانے میں عبادت و ریاضت میں لگی رہتی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے نظر مانی تھی۔ اب وہ عبادت و ریاضت میں شب و روز گزرتے ہیں، شب و روز عبادت و ریاضت میں گزرتے ہیں۔ تو دل میں خطے کا اچانک زکریا علیہ السلام نے ان کے حجرہ پاک میں بے موسم پھل، بے موسم تازہ پھل، بے موسم تازہ پھل، بس رب کا کرنا کا دل میں خیال آیا۔ اور کریمہ جب مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، زکریا کو اس عمر میں اولاد نہیں دے سکتا؟ مہربان ذات ہے نا۔ بس یقین مانے، جب دل سے نکلتی ہے تو اثر کرتی ہے۔ ہم تو رب سے مانگتے نہیں، سچی بات کہہ رہا ہوں۔ ہم تو دکھاوے کے لیے ریاکاری کی دعائیں بھی مانگتے ہیں، بڑا خوابہ بڑیاں دعاؤں، کوئی فائدہ نہیں۔ دکھاوے کی، ریاکاری کی یہ دعائیں ہیں، دل سے نکلتی ہے تو اثر کرتی ہے، آسمان کو چیر کر اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے۔ یا دل سے مانگ تو صحیح، کبھی بے نیاز کے دربار میں، کبھی سحر آگاہی میں، نیم شب چشم بدل اس کی بارگاہ میں کبھی کبھی جھکا کر ہاتھ اٹھا کر کبھی مانگ تو صحیح، دیکھ رب دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا شان کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، مجھے اولاد نہیں دے سکتا، مہربانی کر دے۔ بتا دے 120 سال عمر مبارک، 98 سال اماں جی کی عمر مبارک۔ اللہ رب العالمین ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ زکریا ابھی محراب میں ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ ابھی وہی کھڑے تھے، ابھی وہی کھڑے تھے کہ رب نے کہا اب مبارک ہو تمہیں، بشارت تمہیں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تمہیں یحییٰ بیٹے کی بشارت دیتا ہے، اللہ تمہیں یحییٰ بیٹے کی۔ میں بڑی تفصیل میں جانا، لیکن وقت بڑے نازک ہو گیا، کم رہ گیا، آیات بھی بہت بڑی ہیں۔ یہاں سے مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ رب العالمین کے مقبول بندوں کے آستانوں پہ اللہ کے حضور کی ہوئی دعا اللہ قبول کرتا۔ ہم ایسے نہیں چلے جاتے، ان کو پتہ نہیں ہے وہ کیا دے سکتے ہیں، اس بحث میں نہ پڑھ۔ میں حدیث پاک بتا ترجمہ صرف کر دیتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ جب مانگنے والا ایمان والا ہوتا ہے نا، اس کے لیے 3 حکم ہوتے ہیں، 3 حکم۔ پہلا حکم یہ ہوتا ہے نم کا نامت العروس، نم کا نامت العروس، اسے مرنے کا نہیں کہا کہ مر گیا ہے، کھا سو جا، جیسے دلہن سوتی ہے۔ اور ساتھ دوسرا حکم
اس کے لیے جنت کا بستر ملے گا. جنت کا اگر قبر میں مر گیا مٹی میں مل گیا ہے تو قبر والے کے لیے بستر کیوں بچھایا جا رہا ہے؟ اور تیسرا حکم، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو، خوشبودار ٹھنڈی ہوا سے آتی ہے. اہل اللہ، اللہ کے نیک بندے اگر اس موضوع نہیں ہے، وگرنہ اگر قبر والے مر گئے ہوتے، باقی تم بھی سچے ہو، تمہارے مر گئے ہیں، تمہارے اگر مر گئے ہوتے قبر والوں کو سلام دینے کا حکم نہ دیا جاتا. السلام علیکم یا اہل القبور. قبر والے اگر نہ ہوتے، مر گئے ہوتے، نہ سنتے ہوتے، تو پھر السلام علیکم یا اہل القبور کا حکم ہے. سورہ مریم 16واں پارہ، سورہ مریم 16واں پارہ جی، آیت نمبر ہے جناب 19. قال انما انا رسول ربک لہب لک غلاما زکیا. آیت نمبر 19 سورہ مریم 16واں پارہ. قال انما انا رسول ربک لہب لک غلاما زکیا. جناب جبرائیل امین آئے، روح الامین آئے، آ کر کہا جناب مریم سے لِأَهَبَ لَكَ، میں تمہیں دیتا ہوں لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں پاکیزہ بیٹا دیتا ہوں. انما انا رسول ربک لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں لہٰذا لا کے میں تمہیں دیتا ہوں. کیا قرآن کریم وقت 1 منٹ باقی ہوگی، میں چلتے ہیں سورہ کاف میں. یہ انشاءاللہ پھر کسی وقت پورا موضوع عرض کروں، میں ابھی ایک آیت پڑھی ہے. چلتے ہیں سورہ کاف میں جناب. آیت نمبر ہے 82، 16واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے، پہلا رکوع ہے جی. قرآن میں اس لیے بتاتا ہوں، کبھی گھر جا کر بھی قرآن کھول دیا کر. ہم تو خیر مرے ہوئے واسطے بھی قرآن کوئی نہیں پڑھتا، اللہ کی مہربانی ہوگی. اب تو کوئی مر جائے نا، پہلے کہتے مرے ہوئے پہ قرآن خوانی، اب وہ بھی ختم ہو. اب بس شوں شاں رہے گی، پھوں پھاں رہے گی، بس ماں کی شان سنا دے گل مکی، بس بات ختم. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. جناب خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً ایک پورا جمعہ درکار ہے، میں اس کے آخری حصہ عرض کرنے لگا ہوں. آیت نمبر 82 سورہ کاف پر 16واں پارہ، پہلا رکوع، پہلا بیت. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. جناب موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام جا رہے ہیں اور جناب خضر نے دیوار کو سیدھا کر دیا. دیوار گر رہی تھی، اس کو دیوار گر رہی تھی، سیدھا کر دیا. الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، کہا دیوار کو وَكَانَ أَبُوهُمَا كَنْزٌ لَهُمَا، کہا اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے. اور ہوش لے، عقل کا علاج کرا. جو کہتا ہے نبی کو پتہ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ جناب خضر کو بھی پتہ تھا دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا. قرآن پڑھ. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، ان کو یہ بھی پتا تھا یہ 2 یتیم بچے ہیں. یہ بھی پتا تھا خضر کو یتیم بچے ہیں. یہ بھی پتا تھا ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک تھا. کہاں تمہیں عقل تمہاری مری ہے؟ پڑھ قرآن. خضر کو پتا ہے کہ یہ 2 یتیم بچوں کے گھر کی دیوار گرتی جا رہی ہے. بچوں کا باپ بڑا نیک تھا. دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے. گرتی دیوار کو جناب خضر سیدھا کر دے. خضر کو پتا ہو، مصطفیٰ کو پتا نہ ہو.
علیہ السلام کو پتا ہو دیوار کے نیچے کیا ہے؟ قرآن ہے نا، تو اب ترجمہ ایک بتائیے، گھر جا کر ترجمہ دیکھ لیں۔ میں باپ ان کا نیک تھا۔ کسی کا نیک باپ ہو، اس کا فائدہ اس کی اولاد کو بھی ہوتا ہے، اولاد کی اولاد کو بھی ہوتا ہے، اس کے ہمسایوں کو بھی ہوتا ہے، اس کے رشتہ داروں کو بھی ہوتا ہے۔ نیک کا فائدہ اتنا ہوتا ہے، اس کے اڑوس پڑوس والے بھی اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی چھینٹیں جو پڑتے ہیں، لگائی خوشبو آپ نے ہے، آپ مجھے بھی رہی ہے۔ اب یہ آیات کے باقی ہے، میں نے ابھی بتانا تھا، انشاءاللہ وقت ہو گیا نا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت اس میں ہے کہ اس کے اندر جو چھپا ہوا خزانہ تھا، اس میں سونے کی تختی تھی ایک، جس کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی، جس میں 5 چیزیں انہوں نے لکھی تھی۔ انشاءاللہ پھر کسی وقت اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے نالین اقدس سے لگنے والی مٹی کے صدقہ اللہ مسلمانوں پہ کرم فرمائے۔